عامر احمد خان صاحب، جس طرح کی قیاس آرائیاں ہیں، کیا موجودہ حکومت نظام کی توقعات کے مطابق معاشی نتائج فراہم کر رہی ہے، کر پا رہی ہے؟ نہیں عائشہ، دیکھیں میری پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی جو بزنس ایلیٹ ہے ان میں سے کافی لوگوں سے میری بڑی تفصیلی گفتگو رہی ہے۔ میرا ایک بنیادی سوال ہوتا تھا میری ذہن میں، جو کہ میں ہر کسی سے کیا کرتا تھا، کہ واٹ کمز فرسٹ؟ کیا اکنامک ریکوری پہلے آ سکتی ہے پولیٹیکل ریکوری کے بغیر، یا پولیٹیکل ریکوری پر توجہ دینی چاہیے؟ اور اگر پولیٹیکلی آپ ریکور کر جاتے ہیں تو اکانومی خود بخود ریکور کر جاتی ہے، اور اس کا کسی کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ لیکن ایک کنسنسس جو میں نے تمام لوگوں میں دیکھا ہے وہ یہ کہ جس وقت یہ حکومت وجود میں آئی تو اس وقت واقعی اس کی ٹاپ پرائیورٹی معیشت کو مزید لڑکنے سے روکنا تھا، ایک اسٹیبلٹی لے کے آنا تھا معیشت کے اندر، کیونکہ 3-3.5 سال میں آپ اس کو مس گورننس یا مس مینجمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی رائے میں وہ ایک نگلیکٹ کا عالم تھا کہ معیشت جس کو ایک دن کے لیے بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ تقریباً 3-3.5 سال تک اس کے اوپر کوئی خاص قسم کی توجہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں دی گئی۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی معاشی اسٹیبلٹی تھی، استحکام تھا۔ پرابلم یہ ہے عائشہ کہ استحکام بذات خود ایک منزل نہیں ہوتی، وہ آبجیکٹیو نہیں ہوتی، وہ منزل کی طرف جانے کا ایک رستہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر آپ استحکام پر پہنچ کر وہیں رک جائیں تو وہاں سے اسٹیگنیشن شروع ہوتی ہے، اور جیسے کھڑے ہوئے پانی میں کسی جوڑ میں سے وہ آپ کو کیا تعفو نہیں دے سکتا ہے نا، اس سے اور تو کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی طرح سے اگر آپ اکانومی کو اسٹیبل کر دیں اور آگے جانے کا کوئی راستہ اس کا وضع نہ کریں تو وہ اسٹیبلٹی پھر بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب کو جو احساس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی، مان لیا، اور باقی کریڈٹ جاتا ہے اس حکومت کو اس اسٹیبلٹی کا، لیکن اس اسٹیبلٹی سے آگے کیا کوئی ویژن ہے اکانومی کے آگے بڑھنے کی؟ ہمارے پاس ایک بڑی سمپل چیز ہوتی ہے نا یہ ویژن کے لیے، کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں پاکستان میں فار ایگزامپل ہر سال ہم 30 لاکھ بندے ورک فورس میں ایڈ کرتے ہیں، تو کیا ویژن ہے جس کے تحت ان 30 لاکھ یا ان میں سے ایک اکثریت جو ہے اس کو یہ اعتماد ہو کہ ہاں ہمیں بھی روزگار مل جائے گا اسی ملک میں اور ہم بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں گے؟ ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن پی آئی اے جیسے اداروں کی نجکاری جو ہے وہ ان اٹ سیلف اس کا ایک بہت ہی شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سانپ اگر آپ کو ہر سال کاٹے جا رہا ہے نا، تو اس سانپ کو مار دینا ویژن نہیں کہلاتی، وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا کیا کہ ایک مجبوری سے جان چھڑا لی حکومت کو، لیکن کیا اس کے اندر ہمیں کوئی لانگ ٹرم ویژن نظر آتی ہے؟ اور جب تک وہ اسپیل آؤٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ویژن جو ہے ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، تب تک یہ غیر یقینی بھی رہے گی، اور سب سے بڑی بات لوگوں کا اعتماد حکومت پر اس حد تک نہیں قائم ہو سکا جس کی حکومت کو بھی ضرورت ہے اور جس کی پاکستان کی معیشت کو بھی ضرورت ہے، اور جس کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک لانگ ٹرم پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ ویژن کب آتی ہے؟ وہ آ بھی سکتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہ بڑی ایک متنازع چیز ہے۔ ہم نے بہت ساری حکومتیں پہلے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، کچھ نے اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ نہیں کہ ہر حکومت نے آ کے خراب کام ہی کیا ہے، لیکن کیونکہ ایک لانگ ٹرم ویژن کا فقدان رہا ہے، یا اگر کسی نے کوئی لانگ ٹرم ویژن پیش بھی کی ہے تو اس کے اندر انٹرپشنز بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس کم از کم اس حد تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی پاکستان میں تبدیلی آئی ہے، اور یہی ہے میرا خیال ہے جو کہ اس قیاس آئیوں کو اس طرح کی بھی جنم دے رہی ہے۔ حالانکہ یہ صاف واضح ہے کہ اس وقت آربیٹری طور پر حکومت کی تبدیلی اور حکومت بدلنے سے ہم سب نے دیکھا ہے کہ نظام تو نہیں بدلتا، نہیں، نظام تو ہمارا وہی ہے جو کہ لیکن جسے آپ اسٹیگنیشن کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے بحران ہی ہے نظام کے اندر موجود ہے، جسے شاید نظام محسوس کرے اگر پولیٹیکل نیریٹیوز موجود نہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، ون پیج کے ایک حصے نے اپنی کامیابی پوری دنیا سے منوا لی، دوسرا حصہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ٹیکس، توانائی کے اخراجات، بے تحاشا مسائل میں کمی لانے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیا ون پیج کو کسی قسم کا سیاسی خطرہ ہو سکتا ہے، یا وہ دباؤ محسوس کر رہا ہے اس طرح کے کسی بحران کا؟ دیکھیے، جب یہ نظام قائم ہوا تھا جس طرح کہا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس نظام کے تحت ہم اس ملک کو، مملکت کو واپس اپنے ٹریک پہ لے آئیں گے، واپس پٹری پہ چڑھ جائے گی، یہ مقصد تھا۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ 80 سے 90% تو معاشی مسائل تھے جس کو لے کے آنا تھا سامنے،
لیکن ہوا کیا کہ سیاسی عدم استحکام جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس نظام کے ساتھ اور ابھی تک ریزالو نہیں ہو پایا، اس کو حل کرنے کے 2-3 ہی طریقے رہ گئے تھے. سیاسی عدم استحکام تو چلتا جا رہا تھا پچھلے 2 سال 2.5 سال ہو رہا، جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں اب 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. یہ ٹھنڈا نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے 2-3 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ معاشی پہلا طریقہ، بلکہ مین جو طریقہ تھا، اور امید یہ تھی کہ معاشی طور پر ہم اتنی ترقی کر لیں گے، ہم جب اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو ہم اس طریقے سے ترقی کر لیں گے کہ عام آدمی کے اندر اس نظام کی ساکھ بن جائے گی، اس کا اعتماد اس پہ بحال ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو پایا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک موقع آیا جس کے اندر کہ ایک عسکری پرفارمنس کو ہم نے ایک انڈیا کے خلاف جب ہماری ایک چھوٹی سی اسکرمش ہوئی، اس کے اندر ایک بہترین پرفارمنس دی گئی پاکستانی افواج کی طرف سے، جس کے بعد پاکستان کی افواج کی ساکھ کہاں سے کہاں چلے گی. اب آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے معاملات، آپ کی حکومت نے اسی عسکری برتری کو، جو کہ پاکستانی عسکری پرفارمنس کو، برتری کا لفظ غلط ہے، عسکری بہتر پرفارمنس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. کبھی وہ ایک تعریف کرتے ہیں اور ہر تقریر کے اندر کرتے ہیں، کبھی دوسرے. تو ایک طرح سے جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا دیا اس چیز کو اوپر، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہم نے اور بھی دیکھی ہیں جو کہ اسٹرکچرز کے اندر تبدیلیاں آئیں. اس کے بعد اس کا یہی وجہ بنی کہ اس کو اور اسٹرینتھ کیسے دی جا سکتی ہے اور اس کی ریکگنیشن کیسے ہو سکتی ہے. دوسرا، اسی کو ہم نے لیوریج کیا اپنے سفارتی محاذ کے اوپر، اسی عسکری بہتری کو، برتری کو. اچھا، ان دو تو حکومت کے پاس اور کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے، اور کچھ بھی اس کے پاس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ دکھا سکتی کسی کو جس سے کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کر پاتی. اس نے بھی عسکری برتری، عسکری بہتر پرفارمنس کو استعمال کیا، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. تو کیا چیز پیچھے رہ گئی؟ معاشی. تو اب وہ جو عسکری والے ہیں یا جو باقی جنہوں نے پرفارمنس دی، یا وہ جو نظام کا ایک اور دوسرا حصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب کچھ آپ بھی کر کے دکھائیے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کیا سبق دیا گیا؟ آپ کو دیا گیا کرپٹو، آپ کو دیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور آپ کو دیا گیا مائننگ. 2 چیزیں ہوا میں ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. پاکستان کی طرح کی قوم کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا، کرپٹو کا کیا مستقبل ہے یا اے آئی کا کیا مستقبل ہوگا. پاکستان اس لیڈر میں بہت نیچے ہے. مائننگ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. جب کچھ نکلے گا تو دیکھیں گے کتنے سال میں نکلے گا، اس کا بھی. تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جو کام کرنے والے تھے وہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو صوبے جیسے NFC ایوارڈ ہے، جیسے باقی معاملات ہیں، ایگریکلچر کا معاملہ ہے، پانی کی اسٹوریج کا معاملہ ہے، نہروں کا معاملہ ہوا، وہ سب کے سب یہ جو آپس میں جو صوبائی مسائل ہیں اس کے اندر الجھ کے رہ گئے. KP کا مسئلہ اور اس کے ساتھ الجھ کے رہ گیا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جس سے کہ نظام واپس آئے. کیا اس نظام کو خطرہ ہے؟ میری نظر میں ہرگز نہیں ہے، لیکن اپنی جو ترجیحات کو بدلنا پڑے گا تاکہ نظام کچھ دیر اور چلتا ہے. شہزاد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مجھے مختصراً فرمائیے گا کہ ایک تو سیاسی بیانیے کا نہ ہونا اور پھر حکومتی عوامی تعلق میں ٹرسٹ نہ ہونا، یہ کتنا بڑا دباؤ یا ایک فیکٹر بن سکتا ہے اس 1 پیج کے لیے یا اس سسٹم کے لیے جو اس حکومت کو سپورٹ دیے ہوئے ہے؟ بدقسمتی سے جو سیاسی بیانیاں ہیں وہ کس بنیاد پہ بنائیں، کس چیز پہ بنائیں؟ نفرت کی بنیاد پہ وہی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، نفرت کی بنیاد پہ. تو نفرت کی بنیاد پہ تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں. آپ کا عمل بیانیہ بنتا ہے، اور آپ کا عمل آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دکھانے کے لیے سوائے برا بھلا کہنے کے، سوائے کسی کو گالیاں دینے کے، کسی کو یہ کرنے کے. تو سارے نظام کو، عوام کو، ہر ایک کو الجھا دیا گیا ہے صرف ایک بتی کے پیچھے کہ اچھا اس کو سب ملائن کرو، گالیاں دو. وہ تو ایک فیکٹر ہے جو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. صحیح. باقی ساری قوم باہر بیٹھی ہے، ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے. ہم سب نے تو کام کرنا ہے نا کچھ دکھانے کے لیے. اس ایک آدمی کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. پرفارمنس تو ان لوگوں کی ہے جو جیلوں سے باہر ہیں، جو طاقت کے محور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو بالکل جائز اٹھتا ہے. لیکن کیا اس سے امیجیٹلی کو خطرہ ہے؟ میرے خیال میں خطرہ نہیں ہے، لیکن اپنی ترجیحات کو بہتر اور زیادہ اور چینج کرنا پڑے گا. حسن نثار صاحب، گزشتہ کچھ عرصے میں اہم ترامیم بھی ہوئی، قوانین سازیاں بھی ہوئیں اور طاقت کا ارتکاز بھی ہمیں دکھائی دیا. اب اس کے بعد نظام بھی چاہتا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہو، لیکن کیا نظام کو وہ جگہ نہیں دکھتی اور وہ ڈیلیوری کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے حکومت کی طرف؟ دیکھیں بات سنیں، میں تو اکثر ان بوگس 3rd کلاس قسم کے سرکاری اشاریے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اصل معاشی اشاریے، اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے. اس ملک کے اصل معاشی
इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाज़ारों, गलियों में भूख, बेरोज़गारी के कोयलों पे रेंग रहे हैं। ये तो हो गई वो जो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीनी हक़ाइक़, दूसरी तरफ निज़ाम के तकाज़े। निज़ाम तो कोई नहीं रह गया। बहरान तो एक बात याद रखना, वो आंधी तूफान की तरह उरूज की तरफ जा रहा है, और करप्शन, इनकॉम्पिटेंस के सतूनों पे खड़ी इकॉनमी को दुनिया की कोई ताकत संभाला नहीं दे। पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है नाइंसाफी पे, करप्शन पे, इनकॉम्पिटेंस पे। एक मिसाल, एक जुमला, कभी सोचा है कि इख्तियारात में और तनख्वाहों में कितना गैर इंसानी, इंस्पेक्टर्स रीढ़ की हड्डी होते हैं हर डिपार्टमेंट की, कस्टम्स हो, एक्साइज हो, फूड हो, फलाना व्हाटएवर। कभी उनकी तनख्वाहें गौर करो और फिर ये सोचो कि वो जिंदा कैसे हैं। 1.5 लाख की औकात अब कोई रह गई है? ये झूठ का कारोबार है। 5,000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 5-6 की। तो ये झूठ पे खड़ा है सारा। इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और लैक ऑफ जस्टिस, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है। झूठ पे खड़ा है सारा निजाम, और ये चलेगा नहीं। It has to collapse. सर हसन साहब, ये इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और लैक ऑफ जस्टिस, ऊपर तरजीहात दुरुस्त करने की बात है। क्या आज की हुकूमत और निजाम की तरजीहात है इन चीजों से निमटना, या अहलियत है इनसे निमटने की? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो ह्यूमन मटीरियल ही नहीं है। आप भेड़िए को रख दो भेड़ों की रखवाली पे, वाह, उनको सूट ही नहीं करता। और जिस मुल्क में आज तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकी 78 साल में, इंडियंस ने, ठीक बात। ज़ैगम साहब, कोई निज़ाम तरमीम करके अपने आप को जितना भी मजबूत बना ले, मगर माशी जमूद जो है, जहां आवाम को डिलीवर होना है, वो अवामी बेचैनी कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? और आप समझते हैं क्या निज़ाम के एक हिस्से को इस हकीकत का इदराक हो रहा है, या वो उस जानिब बढ़ रहा है कि ये बोझ यहाँ से आगे उठाना मुश्किल होगा और तब्दीलियों की ख्वाहिश होगी कहीं ना कहीं? नहीं, बोझ उठाना क्यों मुश्किल होगा? अवाम क्या कर लेंगे? देखिए, मेरे जो माशी माहिरीन हैं, मैं तो कुर्बान जाऊँ इन पे। पोले पोले मुंह से मीठी मीठी अंग्रेज़ी में आधे हमें बताते हैं कि पाकिस्तान बहरान में आ गया है, आधे हमें बताते हैं अब बहरान से हम निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। पाकिस्तान हैज़ बीन इन क्राइसिस सिंस 1990 फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। 35 साल में बच्चा पैदा हो के, जवान हो के, मिड एज पर पहुंच गया है। क्या कर लिया है? 60% तो 30 साल से भी कम वाले हैं। 10 आदमियों से 6 आदमी 30 साल से कम वाले हैं जिन्होंने इस बहरान के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। क्या कर लिया उन्होंने इस अशराफिया का? देखिए, 1990 के बाद हमारी जो माशी तरक्की है वो 6% से आधी होकर 3-4% पे आ गई। आबादी की रफ्तार कितनी है? 2.5%। इस 35 साल में तरक्की की रफ्तार कितनी है? 1 से 1.5%। और 5 साल में तो ये हुआ कि मरे के ऊपर 100 दुर्रे। जो आबादी की रफ्तार, उतनी या उससे कम आपकी तरक्की की रफ्तार। ये है जो हम भुगत रहे हैं। 1990 में एक पाकिस्तानी एक बांग्लादेशी से दुगना अमीर होता था, पर कैपिटा इनकम दुगनी थी। एक इंडियन से आधा ज्यादा अमीर होता था, 50%। आज एक इंडियन पाकिस्तानी से 70% ज्यादा अमीर है। एक बांग्लादेशी पाकिस्तान से 55% ज्यादा अमीर है। और हर साल ये फर्क 4%। तो फिर मौजूदा माशी सूरत हाल में आपके साथ ये भी फरमा रहे हैं कि अवाम का दबाव, क्या दबाव है और क्या फर्क पड़ता है? आप ये कह रहे हैं दूसरे लफ्जों में?
जी क्या फर्क, अगर फर्क पड़ता तो 35 साल में पड़ता ना जी। सर एक इन तब्दीली की 5 बात साल पहले में हुई और 1.5 एक अब करोड़। निजाम खड़ा है जो तरमीम जी। करके कानून साजियां करके ताकत का एक मरकज बनाकर और बहुत सी कामयाबियां दुनिया के सामने दिखा रहा है, फॉरेन लेवल पर दिखा रहा है, अस्करी लेवल पर दिखा रहा है। तो जो बाकी बैठे हैं ये फिर क्यों बैठे हैं? क्या इनका बैठना वो अफोर्ड कर पाएंगे? अवाम तो एक हद पे आके भर जाएंगे। अस्करी तरक्की हमारे पास, अस्करी तवानाई 1960 में नहीं थी जब अमेरिका भागा भागा आया था रूस के खिलाफ हमारी मदद के लिए। सारी दुनिया हमारी तरफ देखती थी। हमारे पायलट जाके अरब मुल्कों के जहाज उड़ा के इसराइल के जहाज गिराया करते थे। 1980 में हमारी अस्करी तरक्की कम थी जब फिर अमेरिका भागा भागा आया माशी था। हालात भी तो और अच्छे थे ना, पाकिस्तान खुद की आपने मदद कहा से कि रूस को शिकस्त 1990 दी के थी। बाद ये क्राइसिस आज शुरू हुआ। 2001 के जी मैं अर्ज करूं क्या 2000 देखें तो क्या उसके बाद 2001 के बाद अमेरिका फिर भागा भागा नहीं आया था? अब फिर नहीं है। मसला यह है कि क्या आप अस्करी ताकत को, जियो पॉलिटिकल पावर को कन्वर्ट करते हैं किसी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में या नहीं? आपका ताल्लुक तो बन जाता है, बट डू यू हैव एनीथिंग टू सेल? आपसे क्या चीनी खरीदेगी दुनिया? आपसे क्या खरीदेगी? आप बनाते क्या हैं? तो ये आप काम किस तो तरह की हुकूमत लेबर का है ना बनाते सर, तो हैं? इसी पे तो आप हुकूमत पे सवाल आप उठ रहा है। बोरियां उठाने वाले मजदूर पैदा करते हैं, बोरियां उठाने वाले मजदूर पैदा करते हैं और चीनी पैदा करते हैं और कपास उगाते हैं और गंदम उगाते हैं। दुनिया क्या खरीदे? आपकी हैसियत तो बढ़ गई। फौजी हैसियत से आपकी जो दुनिया ने मान तो लिया, दुनिया कहती है हाँ ठीक है लाओ हम खरीदते हैं, बेचो कुछ। व्हाट डू यू हैव टू सेल? आप किस चीज का कारोबार करेंगे? देखिए सिस्टम में तो अब नया मजाक है कि सिस्टम को पहले हसीनो जमील सादे को अमीन चाहिए था। अब आज हमारे एक बहुत बड़े साफी ने बताया कि अब सिस्टम को कबूल सूरत पीएचडी चाहिए। ना हसीनो जमील बेहतरी लाया, ना कबूल सूरत पीएचडी लाएगा। खूबसूरत इंस्टीट्यूशंस हुआ करते हैं, आपके इदारे हुआ करते हैं। आपने कितने इदारों को रिफॉर्म किया है? वैलिड पॉइंट। इदारे कौन चला रहे हैं? आपके बाबू किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हैं। आपने पीआईए प्राइवेटाइज की, क्या की? प्राइवेट सेक्टर से मोहम्मद अली को लाए हैं तो उसने बेच दिया है। 20 साल ये बाबू बेच सके और मुसीबत लेकर आए हैं। क्या आपने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की हैं ठीक। कि आपके इदारे एक्सपर्ट्स पे चला रहे हों, एक्सपर्ट इदारे हों? एजुकेशन को एजुकेशनिस्ट चला रहे हों, हेल्थ को हेल्थ के एक्सपर्ट्स चला रहे हों, फाइनेंस के जो इदारे हैं उनको फाइनेंस चला रहे हों। मिनिस्टरों से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। सेक्रेटरीज कैसे बैठे हैं, डायरेक्टर्स कैसे बैठे हैं, ये अलीट की, मैं समेट देता हूं बात को। देखिए जी। इस अलीटिस्ट इकोनॉमी को जब तक नहीं बदलेंगे, और ये बदलेगी तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आएगी, अलीट के ये बेकार बिजनेस खराब होंगे। तो क्या वो तैयार हैं? आपको अवाम पे खर्च करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, अवाम के स्किल्स बेहतर करने पड़ेंगे। तो क्या आपने इंसानी तरक्की के ऊपर कुछ खर्च किया है? क्या ये तरजीहात में भी शामिल है? चीज़ों में क्या दुरुस्त हो गया।